الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، چونکہ 2 ہفتوں کا ناخہ درمیان میں آ جاتا ہے، سلسلہ وار ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ حدید کا، لہٰذا مناسب محسوس ہوتا ہے کہ چند باتیں اس غرض سے آپ حضرات کے گوش گزار کر دی جائیں تاکہ آج کی گفتگو ہماری پچھلے کے ساتھ مربوط ہو جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی بہت جامع صورت ہے، خاص طور پر مجھ سے اور آپ سے خطاب کے اعتبار سے، مسلمانوں سے خطاب کے اعتبار سے۔ یہ جو 10 صورتیں تھیں، سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک کی مدنی صورتیں ہیں، ان کا زمانہ نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا نصف آخر، پھر ان صورتوں میں مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کا، خبردار کرنے کا انداز، پھر یہود اور نصارہ کی خاص طور پر مثالیں دی گئیں کہ تم سے پہلے یہ امت تھی کہ جو امت مسلمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہود کون ہیں؟ سابقہ امت مسلمہ، انہیں معزول کر دیا گیا۔ تحویل قبلہ سب سے بڑا مظہر اس بات کا کہ یہود کو معزول کر دیا گیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اب نئی امت جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا ذکر بکثرت موجود ہے بطور نشان عبرت۔ گویا کہ ہمیں پہلے سے وارن کر دیا گیا کہ تم سے پہلے جو امت تھی، جو اپنے آپ کو بڑی اللہ کا محبوب سمجھتی تھی، وہ جن جن گمراہیوں کے اندر مبتلا ہوئی اور تورات میں جس جس اعتبار سے انہوں نے تحریفیں کی ہیں، اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روندا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں معزول کر دیا گیا۔ تو یہ چند باتیں وہ تھی کہ جو ان صورتوں کے اندر مشترک ہیں۔ 4 آیات ہم نے پڑھ لی تھی۔ سب سے پہلی آیت، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کرتی رہی ہے جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ کائنات کی ہر شے، وہ العزیز ہے، الحکیم ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اسی کا اختیار ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا راج ہے، یہ پوری کائنات اس کے قبضہ کنٹرول میں ہے، وہ مقتدر اعلیٰ ہے اور العزیز ہے، زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر اتھارٹی جب کسی کو دی جاتی ہے تو کرپشن کا امکان بھی اسی طرح بڑھ جاتا ہے، جتنی بڑی اتھارٹی ہوگی اسی درجے میں کرپشن پیدا ہو جائے گی۔ ایبسولوٹ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی جو ہے کمال حکمت کے ساتھ، اس میں کسی درجے میں بھی امکان موجود نہیں ہے کہ کوئی ظلم ہو، کوئی تعدی ہو، کوئی کمی ہو، کوئی بیشی ہو۔ الحکیم ہے، کمال حکمت والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی الاول بھی ہے، وہی الآخر بھی ہے، وہی الظاہر بھی ہے، وہی الباطن بھی ہے۔
جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مقام جو ہے قرآن حکیم کا واقعتاً اس اعتبار سے بہت سے مقامات پر اللہ کی صفات آپ کو ملیں گی. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. 8 اسماء حسنی اس ایک آیت میں جمع ہو گئے، لیکن یہاں اسماء کے درمیان کہیں واو نہیں ہے. قرآن حکیم کا یہ واحد مقام ہے کہ الاول الآخر الظاہر الباطن، ان کے درمیان واو موجود ہے. اس کے معنی یہ کیا ہوئے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں جو قرآن حکیم میں، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تمام اچھے نام، تمام اچھی صفات، ہر خیر، ہر خوبی وہ اللہ کی ذات میں موجود ہے. اللہ کو پکارا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو، مناجات کیا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے. یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا حلیم. بہت خوبصورت گویا کہ ایک ردم بن جاتی ہے اللہ کے اسماء کو اگر آپ یا کے ساتھ جو ہے وہ جوڑیں گے تو ہر صفت کے ساتھ آپ لگا دیجئے. کون انسان وہ ہے کہ جو اللہ کا محتاج نہ ہو؟ روزی میں کمی ہو رہی ہے تو یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا وہاب. اسی طرح انسان کے اندر اگر اس اعتبار سے کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو بیماری ہے یا کسی کے اعتبار سے جو اس کے اندر کمی ہے، یا اللہ یا شافی، یا اللہ یا کافی. تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی الاول بھی ہے، الآخر بھی ہے، الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے. ایک بات جو بیان ہونے سے رہ گئی تھی کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، فخر الدین رازی، ان کی تفسیر کبیر ہے جو 32 جلدوں میں محیط ہے. 32 جلدیں، اور ہر جلد جو ہے اتنی موٹی. پورے قرآن حکیم کے اوپر انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے 32 جلدوں میں مشتمل. لیکن یہ مقام ایسا ہے کہ جس کی گہرائی میں اس کو ناپنا، تولنا، اس کے بارے میں جو الفاظ اب وہ لکھنا چاہتے تھے، اب اس کو کیسے لکھے؟ الاول الآخر الظاہر الباطن. لہذا وہ فرماتے ہیں صرف یہ چند جملے انہوں نے لکھے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اعلم ان ھذا المقام مقام مہیب غامض عمیق، جان لو یہ مقام جو ہے انتہائی غامض ہے، انتہائی گہرا ہے. اس کے اندر فلسفہ حکمت کی جو باتیں ہیں اسے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کہہ کر وہ آگے نکل گئے، حالانکہ قرآن حکیم پر 32 جلدوں میں انہوں نے تفسیر کبیر لکھی. اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مناجات میں نے آپ کو سنائی تھی، کاش کہ وہ ہمیں یاد ہو جائیں. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. اے پروردگار تو اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا. ایک وقت تھا نا جب یہ کائنات موجود نہیں تھی. اس کائنات کو تخلیق کس نے فرمایا؟ اللہ نے. تو جب یہ کائنات سرے سے موجود نہیں تھی، جس کا آپ احاطہ زمانی اعتبار سے نہیں کر سکتے، یہ الاول الآخر الظاہر الباطن، اس میں زمان و مکان دونوں کو احاطہ کر لیا گیا. جہاں تک معاملہ زمان کا ہے، الاول الآخر، ہم تو اول آخر کو جانتے ہیں. جب اس سے پہلے الف لام لگا دیں گے، اب اس کے اندر جو گہرائی اور جو عمق پیدا ہو جائے گا اس کو اندازے نہیں کر سکتے. الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے. تو زمان اور مکان دونوں کے اعتبار سے گویا کہ اس آیہ مبارکہ میں احاطہ کر لیا گیا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مناجات جو ہیں وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے. اللہ کی آپ مدح کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی ثنا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ الفاظ جو حضور نے ہمیں سکھائے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. اب آئیے، یہ چند باتیں وہ تھی کہ جو میں پچھلی مرتبہ آپ حضرات کی گوش گزار کر چکا تھا. اب ذرا اگلی آیات کی طرف آئیے. فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 مراحل میں، 6 ادوار میں پیدا کیا. ترجمہ ہم نے پچھلی مرتبہ کر لیا تھا. ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد وہ عرش پر متمکن ہو گیا. عرش سے ہمارے ذہن میں فوری طور پر ایک بات آتی ہے کہ بہت بڑا تخت ہوگا،
سونے کا بنا ہوا ہوگا، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے، اور اس پر اللہ کی ذات جو ہے متمکن ہوگی. یہ صرف اپنی ذہن کی محدودیت کے اعتبار سے ہم اس سے آگے باہر نکل ہی نہیں سکتے. جبکہ اللہ کے عرش کی اصل کیفیت کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے عالم غیب سے ہے. ہمارا چھوٹا سا ذہن اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا. کہ ثم استوى علی العرش، اس کے بعد وہ عرش پر متمکن ہو گیا. اس کا ہم ٹرانسلیشن کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد اس کا اقتدار تھا کہ جو اس پوری کائنات کے اوپر مسلط تھا. اس کا حکم، اس کا اقتدار، اس کی حکومت، اس کی راج، اس کی بادشاہی. اب کوئی شے حرکت نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی شے واقع ہو ہی نہیں سکتی. وہ چیزیں جو انسان پر خارج سے وارد ہوتی ہیں، جس میں تکلیف بھی ہے، مصائب بھی ہیں، کوئی بیماری بھی ہے، کوئی مالی اعتبار سے انسان کسی نقصان سے گزر رہا ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان پر خارج سے حملہ آور ہو رہی ہیں. دوسری طرف خوشی بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، صحت بھی ہے، توانائی بھی ہے. یہ تمام چیزیں جو خارج سے وارد ہو رہی ہیں انسان کے اوپر، وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں. اصابہ یصیبو کے معنی آتے ہیں کسی شے کا وارد ہو جانا، واقع ہو جانا. کوئی شے واقع نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کا حکم، الا باذن اللہ. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہر نوالا حلق میں اترنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، وہ اپنے رب کے حضور اذن کا طالب ہوتا ہے. پروردگار میں اس شخص کے حق میں غذا بن کر اتروں یا زہر بن کر اتروں. اور اس کا مشاہدہ ہمیں ہوتا رہتا ہے کہ ایک ہی کھانا ہے، آپ نے کھایا، آپ کے کسی عزیز نے کھایا، وہی کھانا آپ کے لیے غذا بن گیا، اس عزیز کے لیے وہ ہیضے کا سبب بن گیا. بے شمار مثالیں موجود ہیں. اگرچہ اس کی تعویل ہم کرتے رہیں بعد میں جو کچھ بھی کریں، لیکن بہرحال اس بات کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو شے بھی واقع ہوگی، جو بھی واردات ہو رہی ہیں آپ پر، خارج بھی ہے، خوشی ہے، خوشحالی ہے، روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، کاروبار ہے، تکلیف ہے، غم ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں. اور جو شے ہم سے صادر ہو رہی ہے وہ ہماری سیرت ہے، ہمارا کردار ہے، ہمارا اخلاق ہے، ہمارا لین دین ہے. تو سورہ تغابن میں جو ان دونوں چیزوں کو بیلنس کیا گیا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، بالکل صحیح، تسلیم کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس بات پر. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے اس ایمان کا؟ جو باطنی ثمرات ہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اب جو شے تم سے صادر ہوگی، جو تمہارا عمل ہے، جو سیرت و کردار ہے، وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو. شیطان تو ہر شخص میں موجود ہے نا. یہ ہمارا نفس، نفسانی خواہشات، حیوانی جبلتیں، یہ لذتیں جس کے لیے انسان حرام کو حلال، حلال کو حرام کرتا ہے، وہ ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو اصل امتحان میرا اور آپ کا یہی ہے کہ آیا ہم اپنی بندگی پر، اللہ کی بندگی پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو آئیڈیل مانتے ہوئے ہمارا سفر اس سمت میں ہے یا نہیں ہے. تو فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها. دیکھیے اللہ کی صفت علم کو ان ابتدائی 6 آیات میں، جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان میں قرآن حکیم کا کلائمیکس ہے. پہلے ہم پڑھ چکے آیت واللہ بکل شیء علیم. اب اس میں ہر شے آ گئی. اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے. ممکن ہے بہت سے سوالات پیدا ہوں، کیا ان چیزوں کا علم بھی اللہ کے پاس ہے جو کسی اور کے علم میں نہیں؟ جو ہم انتہائی تخلیے میں جس کو کرتے ہیں، کسی گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، کہ اللہ کے علم میں ہے. تو اللہ کے علم کی وہ ڈائمنشنز اس آیت میں بیان کر دی گئی. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها. اللہ جانتا ہے ہر اس شے کو جو زمین میں جذب ہوتی ہے، زمین میں داخل ہوتی ہے. یہ ہمارا جو کرہ ہے اس میں انٹر ہو رہی ہے، اللہ کے علم میں ہے.
پھر اللہ جانتا ہے ہر اس شے کو جو زمین سے نکل رہی ہے. ایک دانہ جو ہے وہ پھوٹا، اس میں سے 2 کونپلیں زمین سے نکلی ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. حشرات الارض میں سے کوئی سرسراتا ہوا جو ہے زمین سے نکل آیا، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اگر درخت سے ایک پتا بھی نیچے گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. تو دوسری ڈائمنشن یہ آ گئی کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم موجود ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. لہو ملک السماوات والارض، راج اور اختیار اور بادشاہی اس زمین و آسمان، اس کائنات کی اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ لام جو ہے یہاں لام ملک بھی آ سکتا ہے، لام استحقاق بھی آ سکتا ہے کہ اس پوری کائنات کی بادشاہی گویا کہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اپنے خالق کے کنٹرول میں ہے. اس کو حق پہنچتا ہے، استحقاق، اس کو حق پہنچتا ہے کہ جو شے اس نے تخلیق فرمائی ہے اس کا کنٹرول اپنے پاس رکھے. اور لام ملک میں کیا ہے کہ جو اللہ نے پیدا کیا وہ اسی کی ملک ہے. ہمارے ہاں ملکیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، جو شے جس کا میں مالک ہوں وہ میری ملکیت ہے. تو دونوں اعتبار سے خواہ لام تملیک سمجھ لیجئے خواہ لام استحقاق سمجھ لیجئے، لہو ملک السماوات والارض، اس پوری کائنات کا کنٹرول، اس کا حق بھی اسی کو پہنچتا ہے. اور یہاں بھی اس بات کو خاص طور پر ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے جو قرآن میں کہا گیا نا، الا لہ الخلق والامر، جو شے اللہ نے تخلیق کی ہے اور پھر جو اس کا حکم ہے. انسان جو ضرب سنام پر ہے اللہ کی مخلوقات میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی تکریم دی ہے. اپنے رتبے میں فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے اندر تو گناہ کا مادہ سرے سے موجود نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم. انسان کے اندر نفسانی خواہشات بھی ہے، حیوانی جبلتیں بھی ہیں، یہ تمام چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں نا. تو لہو ملک السماوات والارض، پھر دوبارہ وہی ریپیٹیشن ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے. گویا کہ یہاں ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اگر وہ خالق اور مالک ہے تو ہمیں اسی کا حکم ماننا چاہیے، اسی کے احکامات کا فرما برداری اختیار کرنی چاہیے. اور انسان نہ صرف یہ کہ اس کی جو بھی حکومت ہے یا جو اس کا اختیار ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے اپنے جسم پر ہے، اس سے اگلا درجہ بھی موجود ہے کہ اس کائنات پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے. الارض للہ والحکم للہ، یہ زمین اللہ نے تخلیق کی ہے، زمین اللہ کی ہے، تمام نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں حاصل ہے یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. کس کس اعتبار سے تم اس سے استفادہ کر رہے ہو؟ تو شکر گزاری ہونی چاہیے تمہارے اندر. اور وہ شکر گزاری کیا ہے کہ اس کا حکم، اس کی فرما برداری، اس کا اتباع، اس کی جو ہے اطاعت، یہ تمام چیزیں فوکس ہونی چاہیے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی ذات ہے کہ جو دن کو رات میں لپیٹ لاتی ہے اور رات کو دن میں سمیٹ دیتی ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ تو تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ علم کی جو صفات ڈائمنشنز یہاں بیان ہوئی، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بات مکمل ہے. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اس کے علم کی کیفیت کا تم کیا اندازہ کرو گے؟ زمین میں سے جو شے بھی نکلتی ہے داخل ہوتی ہے سب اللہ کے علم ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تیسری ڈائمنشن یہاں بیان ہو گئی. اور جو کچھ تمہارے سینوں میں جو راز ہیں، جو وسوسے ہیں، جو اندیشے ہیں، شیطان جو وسوسے تمہارے اندر ڈالتا ہے، ان میں سے بھی ہر شے اللہ کے علم ہے. اب دیکھیے یہاں تک جو یہ 6 آیات مکمل ہوئی، وہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت عظیم مقام. اب ایک آیت وہ ہے کہ جس میں 2 تقاضے ہیں مجھ سے اور آپ سے.
پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، یہ مدنی صورتیں وہ ہیں جس میں خطاب امت مسلمہ ہے. امت مسلمہ میں ہم شامل ہیں نا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان ہیں، اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ امت محمد میں شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہماری ولادت اس گھرانے میں ہوئی جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کو مانا جاتا تھا. ہماری نسبت جڑ گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہاں خطاب جو مسلمانوں سے ہے تو وہی بات کہ جھنجھوڑنے کا انداز ہے. تمہاری ذمہ داریاں ہیں کیا؟ صرف ایک آیت میں تمام ذمہ داریوں کا احاطہ کر لیا گیا. فرمایا گیا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. دو تقاضے، ایمان اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. یہاں ہمیں ذرا سوچ لینا چاہیے کہ اللہ پر ایمان کا معنی ہے کیا؟ صرف مسلمانوں میں شامل ہو جانا اللہ پر ایمان نہیں ہے، جب تک کہ دل کی گہرائی میں ایمان اترا ہوا نہ ہو. وہ تو ایک اسلام ہے نا جس کو ہم نے قبول کر لیا، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو گئی یہ دولت. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ بدو آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے نفی کی گئی ان کے ایمان کی، بلکہ یہ کہو ہم نے اسلام قبول کیا ہے. ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. سورہ نساء میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے وہ لوگوں جو مسلمان ہو، دیکھو ایمان رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. تو اللہ پر ایمان کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمارے اندر بندگی کا جذبہ پیدا ہوگا. ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت، یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو اللہ پر ایمان کا تقاضا پورا ہو گیا، جسے عبادت کہا گیا، اطاعت اور محبت. تو آمنو باللہ ورسولہ، پوری زندگی میں اطاعت اور محبت سر فہرست ہونی چاہیے اللہ کے لیے. اللہ کی اطاعت میں اگر کوئی درمیان میں کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو خلاف شریعت ہے تو آپشن تو ہمارے پاس ہے نا کہ چھوٹی سے حقیر سے منفعت کے عوض ہم اس شے کو قبول کریں کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یا کہ قناعت کریں اسی پر جو اللہ نے ہمیں دیا. تو اطاعت بھی اور محبت بھی، یہ دونوں فوکس ہو گئی اللہ کی ذات کے لیے. تو یہ ہے ایمان باللہ، اس کا اثر حاصل. آمنو باللہ ورسولہ، اور یہی دونوں چیزیں اگر فوکس ہو جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر تو یہ ایمان برسالت کا حق ہے. یہاں بھی وہی بات ہوگی، اطاعت اور محبت. اور وہ حدیث میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کلیتاً تابع نہ ہو جائے اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں. اور اسی طرح حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت تمام محبتوں سے بڑھ کر نہ ہو. حتی اکون علیہ من محبت جو ہے من اللہ، اللہ کی محبت اس درجے راسخ ہو جائے کہ تمام محبتیں اس کے نیچے ہوں. تو یہاں یہ دو تقاضوں میں تو گویا کہ اصل بات مکمل ہو گئی. اس کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان بھی وہ جو دل میں گہرا اترا ہوا، اس کے لازماً یہ دو نتیجے نکلیں گے، بندگی اپنے رب کی اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، یہاں دوسرا تقاضا جو ہے انفاق کرو ہر اس شے میں جس میں اللہ نے تمہیں استخلاف عطا فرمایا. خلیفہ کی اصطلاح آپ نے سنی ہو، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب کو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق آدم کا فیصلہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ میں اس زمین میں اپنا ایک نائب، خلیفہ کے معنی کیا ہے؟ نائب، جو وائس رائے ہوگا، جو اپنے رب، اپنے خالق اور مالک کی جو حکم ہے اس پر قربی کاربند ہوگا اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرے گا. تو جس معاملے میں اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، جس میں اللہ نے تمہیں نیابت عطا فرمائی ہے، اس میں انفاق کرنا. نفق ینفقو کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کے ختم ہو جانے کے لیے.
اگر کوئی جانور مر گیا ہے یا فرض کیجئے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی تو نفق الفرس، گھوڑا مر گیا. اسی طرح روپیہ پیسہ اگر آپ کے پاس ختم ہو گیا، اگر خرچ ہوگا تو آخر ایک وقت آئے گا نا ختم ہو جائے گا، تو نفقت الدراہم، درہم و دینار جو میرے پاس تھے سب ختم ہو گئے. لیکن جب انفق ینفق کے معنی آتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہیں؟ وہ تھا خرچ ہو جانا، یہ خرچ کر دینا. تو جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس دی شے میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا فرمائی. ہم اپنے جسم کے خلیفہ تو ہیں نا، اس جسم پر ہمارا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اگر اپنی اس جسم کو، اپنے اعمال کو اللہ کی نافرمانی میں ہم لگا رہے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے خلافت ہمیں اپنے جسم پر عطا کی تھی اس کی نفی کر رہے ہیں. ہماری صحت بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی بڑی نعمت ہے، ذہانت ہے، فطانت ہے، قوت کار ہے، استعداد ہے، ہر شے وہ ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہمیں. اور خلافت کے اس تصور کو سامنے رکھیے کہ جس میں یہ جو شے اللہ نے آپ کو دی ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ ہو. سب سے بڑی نعمت یہ عمر اللہ نے ہمیں دی، ہماری تکلیف فرمائی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور ایک ایک شے کے بارے میں ہم اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبل ہیں. لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، میدان حشر میں ابن آدم کے قدم عدالت کے کٹہرے سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں جواب طلب نہ کر لیا جائے. سر فہرست کون سی شے ہے؟ ان عمرہ فیما افنا. بار بار یہ حدیثیں آتی ہیں تاکہ ہمیں ذرا یاد بھی رہیں کہ وقت کس قدر قیمتی ہے. وقت کا ایک ایک لمحہ جو ہم گزار رہے ہیں اللہ کی فرما برداری میں گزارا تو ہمارے لیے بڑا ریوارڈ ہے جو اللہ کے ہاں محفوظ. لیکن کہیں معصیت کے اندر، غفلت میں، لہو و لعب کے اندر یا گناہوں میں اگر وہ لمحات بسر کیے ہیں تو ہم اکاؤنٹیبل ہیں اس کے بارے میں. عن عمرہ فیما، وہ عمر جو ہم نے دی تھی اس کو کہاں لگایا، کہاں گلایا. خاص طور پر جوانی کے دور کا ذکر کیا گیا. وعن شبابہ فیما ابلا. اور پھر انسان جیسے ہی بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، کوئی تعلیم اس نے حاصل کی تو اس کی زندگی کا اصل جسے آپ کہیے کہ سینٹرل ایکسس کیا ہے؟ معاش. کیسے زندہ رہے گا، کہاں سے روپیہ پیسہ آئے گا، کیسے اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کوئی جو ہے بندوبست کرے گا چیزوں کا. تو معاش کو لیا گیا. 2 سوالات اس کے بارے میں. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. ہر شخص سے سوال کیا جائے گا جو مال تم نے حاصل کیا تھا وہ کن ذرائع سے حاصل کیا. کسی حرام طریقے کو اختیار تو نہیں کیا، کسی کی جائیداد پر قبضہ تو نہیں کیا، کسی پر ظلم تو نہیں کیا، رشوت کے ذریعے اپنا مال تو حاصل نہیں کیا، اس میں بڑھوتری تو نہیں کی. ام مالہ من این اکتسبہ، کن ذرائع سے حاصل کیا تھا مال. وفیما انفقہ، اور پھر وہ مال کے جو تم نے حاصل کیا اگر تو ہے ہی حرام ذرائع سے تو گویا کہ یہیں آ کر معاملہ جو ہے وہ بالکل ساکن ہو گیا. لیکن اگر حلال ذرائع سے بھی تم نے مال حاصل کیا تھا اور اس کو لگا دیا اسراف میں بھی، تبذیر میں بھی، علل تللوں میں بھی، اپنا سٹیٹس بلند سے بلند تر کرنے کے لیے، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے منع نہیں کیا گیا. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر، پوری فہرست قرآن نے دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت انسان کے دل میں ڈالی ہیں، جس کے اندر اولاد کی محبت بھی ہے، بیوی کی محبت بھی ہے، کاروبار کی محبت بھی ہے، روپے پیسے کی محبت ہے، درہم و دینار کی محبت ہے. اور اس زمانے میں دولت مندی کا بہت بڑا سمبل ہوا کرتا تھا اعلیٰ نسل کا گھوڑا، اس کا بھی ذکر کر دیا گیا، زراعت کا ذکر کر دیا گیا، یہ کھیتی باڑی، یہ بڑے بڑے فارم ہاؤسز، یہ محبتیں ہمارے اندر موجود ہیں. لیکن یہ کہ محبتیں جو ہیں اگر اللہ کی اس محبت کے تابع ہیں کہ جس میں آپ نافرمانی نہیں کریں گے اللہ کی، اس معیار پر پورا اتریں گے. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جہاں جہاں بھی اللہ نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، جس جس دائرے میں اللہ نے تمہیں اختیار عطا فرمایا ہے، تمہیں خلافت سپرد کی ہے، تو اب اس میں سے لگانا، اس میں سے صرف کرنا. صحت دی ہے، وقت دیا ہے، مال دیا ہے. وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. 2 سوالات مال کے بارے میں.
اور تیسرا اور آخری سوال جو ہے وہ پھر بہت ہی، جس کے لیے ہمیں ذہناً جو ہے تیار رہنا چاہیے کہ جو علم قرآن کا، حضور کے اسوے کا، احادیث کا ہمیں حاصل ہوا تھا، اس پر عمل کتنا کیا؟ پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے، سب سے مشکل سوال، اسی لیے اس کو سب سے آخر میں رکھا گیا۔ عمر کے بارے میں سوال ہو گیا، پوری عمر، پھر شباب کا دور، ذرائع آمدنی کیا تھے اس کے بارے میں سوال ہو گیا، خرچ کہاں کیا، اسراف و تبذیر میں، اللہ تللو میں، پھر یہ کہ آخری سوال یہ کہ جو علم حاصل ہوا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ تو ان تمام چیزوں کو جمع کر لیں تو گویا کہ یہ دوسرا تقاضا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کیا۔ پہلا تقاضا آمنو باللہ ورسولہ، ایمان رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، لیکن صرف یہ زبانی اور قولی ایمان نہیں، بلکہ وہ ایمان کے جس کے ساتھ انسان کی عملی زندگی کے میں ایک انقلاب آپ کو نظر آ رہا ہو۔ اور دوسرا تقاضا یہاں جو کیا گیا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، یہ ایک آیت میں دو تقاضے، اسی کا مسنہ ہے کہ جو آپ کو سورہ حجرات کے آخر میں مل جائے گا۔ ابھی جس آیت کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، نبی کہہ دیجئے ایمان کی نفی، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ وہاں اگلی ہی آیت میں بیان کیا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، وہی بات جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اس میں کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے، ایمان ان کے دلوں میں گہرا جازم ہوتا ہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جو بھی اللہ کی عنایات ان کے اوپر تھی، وہ مال و دولت ہو سکتی ہے، وہ صحت ہو سکتی ہے، وہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی صلاحیتیں عطا کی ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ تو وہی دو تقاضے جو ہیں دوسرے اعتبار سے سورہ حجرات کی اس آیت میں موجود ہیں۔ یہاں انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ کے الفاظ ہیں، وہاں وجاہدوا فی اللہ حق وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرنے والے ہیں اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ تو یہ آیت مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اگرچہ صرف ایک آیت ہے، اس کے بعد دو آیات آئیں گی جس میں جو پہلا تقاضا تھا ایمان کا، اس کے بارے میں جھجوڑا بھی گیا اور ترغیب بھی دی گئی، اور پھر دو آیات آئیں گی کہ جس میں وہ جو تقاضا تھا اپنا روپیہ پیسہ مال انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرو، اس کے بارے میں ترغیب بھی آئے گی اور ترہیب بھی آئے گی۔ دو اور دو آیات، گویا کہ کل 4 آیات ہیں کہ جو آگے بہترین تفسیر بنتی ہے ان دو تقاضوں کی جو صرف ایک آیت میں بیان کر دیے گئے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک اعمال کیے، ظاہر ہے ایمان کے ساتھ عمل جو ہے وہ تو اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، وانفقوا، اور انہوں نے انفاق کیا ہے، خرچ کیا ہے، جو بھی اللہ نے انہیں دیا تھا، ان کی صلاحیتیں، ان کا وقت، وہ لگا ہے اس کام میں، اس دین کے کام میں، اللہ کی فرما برداری میں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، یہ محفوظ ہے اللہ کے۔ یہ 7ویں آیت تھی سورہ مبارکہ کی کہ جو ہم نے آج پڑھی، اور اس سے پہلی جو آیات تھی ان کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ یہ چیزیں اگر بار بار ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو ہمارے لیے ریمائنڈرز ہیں، یاد دہانی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ کہاں کھڑے ہوئے۔ اللہ کی فرمان برداری اطاعت آیا پوری زندگی میں ہے یا صرف ذہن کا زندگی کا ایک گوشہ ہے جو ہم نے صرف محدود کر دیا؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یہ ہماری جو پریس ریلیز ہے اس کو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ حال ہی میں اسرائیل نے وہ گریٹر اسرائیل کا جو ان کا خواب ہے، اس کا ایک نقشہ جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس تک وہ نہ پہنچا ہو، اور اس میں جن جن ممالک کو اس نے، وہ جو اس کے اندر ایک تمنا موجود ہے گریٹر اسرائیل، جن کو شامل کیا ہے، اس حوالے سے ہماری آج کی یہ
جو ہے پریس ریلیز ہے۔ اسرائیل کا ناجائز صہیونی ریاست کی سرحدوں میں فلسطین، اردن، لبنان اور شام کو شامل کر کے تاریخی نقشہ، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، جاری کرنا انتہائی تشویشناک ہے۔ تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے پر شام کے مسلمانوں نے یقیناً سکھ کا سانس تو لیا، جن کو گزشتہ 54 سالوں سے اسد خاندان کی طرف سے مسلسل ناقابل بیان وحشیانہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اسد خاندان، بشار الاسد جو ہے، اس نے مسلمانوں کی بستیوں کی بستیاں مسمار کر دی، اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بشار الاسد نے بلا مبالغہ لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ 2.5 کروڑ پر مشتمل اس ملک کی نصف آبادی تقریباً اپنے ہی ملک میں بے گھر کر دیا۔ کئی لاکھ شامی مسلمان دیگر ممالک میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، جن میں سے ہزاروں سفر کے دوران جاں بحق ہو گئے۔ یہ ظلم تھا کہ جو اس کے دور میں ہوتا رہا۔ امیر تنظیم اسلامی نے کہا کہ شام کی نئی حکومت کے سربراہ، جن کی جوانی کا بیشتر حصہ ایک مجاہد کے طور پر گزرا ہے، ان کو صہیونیوں کے گریٹر اسرائیل کے منصوبہ کا صحیح ادراک کرنا چاہیے۔ اسرائیل گولان کی پہاڑیوں پر مکمل قبضہ کر کے شام میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ شام کے اندر جو اس کا داخلہ ہو رہا ہے، جس کا واضح ثبوت اسرائیل کی جانب سے جاری کردہ حالیہ تاریخی نقشہ، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، جو اب میڈیا کے ذریعے جو ہے ہر شخص کے موبائل میں موجود ہے، جس میں ناجائز صہیونی ریاست کی سرحدوں میں فلسطین، اردن، شام اور لبنان کو شامل کر لیا گیا، اور جس کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہونے کے باوجود متحدہ عرب امارات نے مذمت بھی کی ہے۔ بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ شام کی نئی حکومت امریکہ سمیت دیگر طاغوتی قوتوں کی آشیرواد حاصل کرنے اور معتدل اسلام کا نعرہ لگانے کی بجائے ملک میں ٹھیٹھ اسلامی نظام کے قیام اور نفاذ کی طرف، اب یہ جو نئی حکومت وہاں شام میں بنی ہے، اس کی طرف پیش رفت کرے، غزہ کے مظلوم اور مجبور مسلمانوں کی عملی مدد کے لیے آگے بڑھے، اور فلسطین میں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والے حقیقی مجاہدین کے ساتھ روابط بڑھاتے ہوئے ان کی عملی مدد بھی کرے۔ امیر تنظیم نے مزید کہا کہ 20 جنوری کو نئے امریکی صدر کے طور پر حلف اٹھانے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے کھل کر دھمکی دی ہے کہ وہ غزہ میں جاری اسرائیلی جنگی جرائم جو بائیڈن سے بڑھ کر ساتھ دے گا۔ یہ نئے صاحب جو آئے ہیں ٹرمپ صاحب، ان کو پہلے سے اس بات کا اظہار کر دیا۔ اس تناظر میں شام کی نئی حکومت اور عوام کو چاہیے کہ وہ ان بلاد شام کی عملی شکل اختیار کرنے پر توجہ دیں جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں برکتوں اور رحمتوں کا ذکر کیا گیا۔ انہوں نے دیگر مسلم ممالک کی حکومتوں اور مقتدر حلقوں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسلم ممالک متحد ہو کر طاغوتی قوتوں کے مذموم مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔